مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ موالات، مدارات، مداہنت۔ مداہنت یہ ہے کہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے دین کو نقصان دینا۔ مدارات یہ ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے اپنی دنیا کو استعمال کرنا۔ دنیا کو استعمال کرنا، آپ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کہ دنیاوی فائدہ حاصل ہو۔ مثلا آپ کسی سے کاروبار کرتے ہیں، وہ کافر ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو روٹی کھانا کھلاتے ہیں، اس کی بظاہر اور بھگت کرتے ہیں۔ یہ جو اور بھگت کر رہے ہیں یہ آپ دنیا استعمال کر رہے ہیں دنیاوی مقصد کے لیے۔ جی جی، تو یہ مدارات ہے، یہ جائز جائز ہے، دنیا استعمال کرنا دنیاوی مقصد کے لیے۔ ہاں یہ جائز ہے۔ ہاں، دنیا کو نقصان دینا دنیاوی فائدے کے لیے، دین کو نقصان دینا دنیاوی فائدے کے لیے، یہ لعنت ہے، یہ مداہنت ہے۔ یہی ہے جس کے متعلق آیا ودو لو تدہنوا فیدہنون۔ اب سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہ مسئلہ تھا نا اسلام میں چونکہ آدن بغیر تھی کیا آدن بغیر بھی ہاں مسئلہ کیا ہو تو ہو گیا موالات۔ موالات جو ہے وہ ہے دوستی۔ جی، کیا ہے؟ دوستی اس کا قلب کے ساتھ تعلق ہے۔ قلب کے ساتھ۔ اب سمجھ آ گئی جی کہ جی نہیں؟ جی۔ کہ انہوں نے دل نیڑے نہ کرو، جی، جسم نیڑے ہو جان کوئی عرض نہیں۔ سمجھ اب سمجھ آ گئی؟ اور کسی دنیاوی مقصد کے تحت جی۔ اگر جسم قریب ہو جائے تو کوئی عرض نہیں۔ شادی غمی رکھنی یہ وہ ایک موالات ہے جائے۔ جی جی، اور ایک ہو گیا معاملات۔ معاملات ہے یہ دنیا کے تم ان سے خرید کرتے ہو، فروخت کرتے ہو، ان کو دیتے ہو، لیتے ہو، یہ تو معاملات جو ہے نا یہ جائز، معاملت جائز، مدارات جائز۔ اب سمجھ آ گئی؟ مداہنت حرام اور موالات بھی حرام۔ تعلیم اندی حاصل کرنا پھر مداہنت میں آئیں گے۔ یہ مداہنت کے اندر کیا ہے؟ ان کی تعلیم حاصل کرنا یہ تو جہالت میں ہے۔ جاہلیت میں۔ آپ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ٹھیک، بلکہ یوں کہو ان کی تعلیم حاصل کرنا یہ لعنت میں آ جاتا ہے۔ آج ایک شوگر چاہ رہے تھے کتاب معاملات نہ لکھو، معاملات۔ مجھے کہنے لگا کہ سادات جو ہیں وہ گندی نالی کا پانی ہونا جنہ مرضی گندا ہوئے وہ اگ بجھا سکتا ہے۔ میں کہ جناب یہ سادات نو صدقے جاواں بڑی عزت دیتی، گندی نہ اور ٹٹی پیشاب نال جا لڑائی سید نو تینوں حیا نہیں آتی، صدقے جاواں تیری عزت کرنے تو۔ یہ بڑی دنائی دی مثال ہے لوگوں کی کہ نہیں؟ جی جی، ہاں جی میں کمال بھی آ کے پہ کہ اللہ بلا شریف اللہ بلا شریف نظیر قریشی بھائی ذکر جو تو اللہ نہیں والا میں کہ نہیں سنیا کہانی حضرت صاحب جو پکڑیا نہیں ہونے آپ اٹھی گڑے وہ تھوڑا سا ہی لاہور بڑے سنے اتنا اچھا بن عمر کاظمی سجاد کاظمی اپنا حامد وہ اپنے حساب سے نقطہ وہ نقطہ ہی بیان کرنا آئی وہ کہ کیا کہوں بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر تو ختم ہو سکتا ہے لیکن حضور کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بھئی اللہ حضور کا ذکر اللہ کے ذکر سے بلند ہے، لیکن دلیل یہ ہے دیکھو پہلے نامراد بے وقوفا دلیل لینا پہ نامراد دلیل ہوں اس بات دعویٰ جی جی جی، دلیل ہوں اس بات دعویٰ، اس بات دعویٰ دعوے تو بجدا پہ دلیل قائم پہ کرنے خواب بھائی مانا اتنا مرے پھر دلیل نہ دے جی جو دعویٰ نہیں کرنا ہے دعویٰ نہیں کر رہا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ذکر مخلوق کرتی ہے حضور کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ذکر کرتا ہے اپنے حبیب کا تو اللہ ہی ہمیشہ رہے گا، وہ جب ذکر کرنے والا ہمیشہ رہے گا تو اللہ جو اپنے حبیب کا ذکر کرے وہ ذکر بھی ہمیشہ۔ اور حضرت صاحب پڑھ لیا نام مراد پاگل ایڈا فرمایا کہ ذات مکائی جانا ذکر باقی رکھی جانا تو میرا مراد جی حضور ہمیشہ رہن کے ذات
تو پھر تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، پھر تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی تو ہمیشہ رہا. جی جی ادھر سے یہ کہنا کہ اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، آپ کا ذکر ہمیشہ رہ جائے گا. کیوں آ کے اللہ ذکر کرے؟ اور نہ مراد ہے جی ذات ختم ہوگی تو ذکر کس لیے آ جانا باقی. ہاں جی مذکور نہ رہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ ذکر ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کہیں کیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر آپ کی کرتے ہیں، تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنا ذکر آپ بھی کرتا ہے. جب کرتا ہے تو ختم نہیں ہوگا کلمہ. اور لا شریک کہندے نے اتو بھی پکڑ کی سرکار بھی لا وہ حضرت صاحب وہ ملا نذیر قریشی کی تھی. جی جی واہ کیا کر، حضور بھی لا شریک ہے، اللہ بھی لا شریک ہے، حضور بھی لا شریک ہے. حضرت صاحب اٹھ کھڑوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مول صاحب چھوٹے درجہ کہتے جی آپ فرماتے ہیں دس مول صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، وہ تو بڑے چھوٹے رسول ہیں. آپ نے فرمایا چھوٹے ہیں رہن تو رسول کن رسول نہیں آکھے گا، انہیں آخیا جی رسول ہے. آپ فرماندے ہونے میں کر ہوں کوئی خدا دس جڑا چھوٹا ہوئے تو ہوئے خدا. مراد بے وقوفا معلوم ہوا لا شریک ایک کے. لا شریک ایک پادری وہ تو مولی میں ادھر کہیں کھڑا ہونا پھر. جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو کوئی کہے نا کہ آپ کی حقیقت جو ہے جی 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 وہ بشر نہیں، وہ بشر نہیں، اس میں تو البتہ کچھ گنجائش نکلتی ہے. جی جی بلکہ کی کرنا جی یہ کہنا کہ آپ بشر نہیں ہے تو کفر بن جاتا. بشریت کی نفی نہیں ہو سکتی، نورانیت کی نفی سے تکفیر نہیں ہوگی، بشریت کی نفی سے تکفیر ہو جاتی ہے. ہاں نس کا معارض ہے یہ بات. اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ان اللہ خالق قبل الاشیاء نور نبی، جی 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 ہمیں لگ گیا جی جی بالکل. نور تو آپ نے فرما دیا نا، پھر نور کی نفی کا کیا مطلب؟ کیا اگر کوئی کہے کہ نور ادھر رہ گیا تو ہم کہیں گے کہ اے بے وقوف تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ نور کلی مشکک ہے. جی 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 تو ایک فرد رہ گیا، دوسرے فرد سے نفی کیوں کر رہا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. آئے پوچھو نور کیڑی کلی ہے؟ پہلا یہ پوچھ لو کہ نور کلی کیڑی کلی ہے کہ جزی؟ پہلا تو انہیں سمجھ لگنی. انہیں کہنا کلی بھی تو جزی بھی. جی کلی جزی تو نکل جائے راستے میں کلی ہے تو پھر آخو کلی مشکک کے متواتی. جی جی نہ مراد ہے جب مشکک کہتا تو ایک فرد تو نور دی نفی جی دوسرے دی بجان کے میں کر سکتا. وہ ادنا مرتبہ کا نور تھا، زیادہ مرتبہ وہ نیچے رہ گیا، اعلیٰ مرتبے کے اوپر چلے گئے. بس بات اتنا ہے. بالکل بالکل. یہ یعنی اپنے حساب نال ساحر اور پادری نے بڑی بڑی گل کی تھی. جنوں اصا اللہ کے فضل نال چٹکی نال جی جی مد گئے ہمارے. حضرت علی کی پیدائش کعبے میں مجھے تب سمجھ آئی جب جس دن نکاح تھا سیدہ فاطمہ سے، تو رب نے فرمایا حبیب دولہا میرے گھر سے ہوگا، دلہن تیرے گھر سے ہوگی. مقررانہ ہاں ویسے ہے خطابی خطابی گل.
بشر نے سرکار پاک سے صفاتی طور تے نور نے حقیقت دا پتہ نہیں یہ اگر گل ہے جی تو وہابیت دا کیدا ہے جی جی وہی کہہ رہے سی میں تو وہابیت دا کیدا ان کسرا جواب ادھر وہ نام مرادو آخ بے مانو ادھروں تے آندے جے حضور دا جسم نور ہے جسم تو پھر ذاتی طور تے نور دا کی مطلب ذاتی طور تے بشریت دا کی مطلب یعنی یا تے آکھو بھی اگوں کیونکہ کر رہے ہیں نا تقابل صفاتی طور تے نور نہیں دا مطلب ہے ذاتی طور تے نور نہیں جی یہ تو بکواس ہے آپ تو جسم شریف نور تھا یہ ہوئی تو ساڈا تے بھابیاں دے اتنے دے اختلاف آن کے ہویا جی جی وہ آندے نے کہ جسم شریف جڑا سی وہ کوئی نورانیت نہیں سی ساڈے ائمہ کرام لکھیا کہ جسم شریف نور تھا اس میں کوئی کثافت نہیں تھی جسم بھی لطیف تھا سمجھ لگی گا جی جی گو کہ اس میں بنسبت روحانیت کے لطافت کم تھی لیکن تھا لطیف سمجھ نہیں آ رہی جی 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 اب شیشے ہیں ان میں کثافت نہیں ہوتی لیکن شیشے کے مراتب ہیں جی 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 بالکل شیشوں کے بھی مراتب ہیں کوئی زیادہ لطیف تر کوئی لطیف تر کوئی لطیف ترین اسی طرح چلتے جاؤ ذات اور حقیقت تقریباً ایک ہی مانا نہیں آ جاتا ذات نہیں ذات مستقل وجود ہاں حقیقت ذات ایک شے ہو جاندی مستقل وجود ہو گیا ہاں تے او ماں بھی شے ہوا گل ہے بھی جڑی آپ دا روح شریف ہے وہ کیڑی عرض ہے وہ بھی تو ذات ہی ہے ذات ہے وہ بھی تو مستقل ہے اور حقیقت دا مانا پھر یہ آخنا صفاتی طور پہ ہو توبہ 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 تو پھر موضوع وابیہ نظریہ ہو گیا وہ بھی تو کہتے ہیں صفات کا جسم بشر ہے یعنی بشر محض ہے یعنی کیا مطلب کثیف بشر ہے جی جی ہمارے نزدیک پہلے بشریت جی اور نورانیت جی جی ان میں کوئی تضاد نہیں ہے ہمارے نزدیک جی جی جمع ہو سکتے ہیں آپ سمجھ آئی کہ نہیں جی جی پہلے جو کہتا ہے قرآن پاک میں صاف اسی بات کی اس بات کے لیے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ لو جعلناہ رجلا لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون اگر ہم اس رسول کو فرشتہ بناتے کیا بناتے فرشتہ بناتے تو پھر بھی مرد ہی بناتے رجل جی جی سمجھ نہیں آ رہی وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اب جن چکروں میں اب پڑے ہوئے ہیں انہی چکروں میں اس وقت بھی ان کو ڈال دیتے ہیں کیا مطلب پھر وہ فرشتہ پیدا ہوتا پھر مرد ہوتا پھر اس کی اولاد ہوتی کیونکہ رجل جو ہے تو اس کی اولاد ہوتی بازاروں میں کھاتا پیتا اور پھر یہ اس چکر میں پڑھ کر پھر یہی کہتے کہ یار کمال ہے یہ فرشتہ کیوں نہیں آیا ارے فرشتہ تو آ چکا تمہارے پاس اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ فرشتہ مالاکوتیت یعنی مالاکوتی جو صفت ہے نا مالاکوتیت جو ہے اس کا بشریت کے ساتھ اور رجولیت کے ساتھ جو ہے وہ میاں کوئی تضاد نہیں ہے کہ جمع نہ ہو سکے اگر ہم ایسا کر لیتے تو ایسا پھر وہی بات ہوتی کہ ان کے پاس اگر آتا ملک ان کے پاس آتا تو پھر بھی مرد ہوتا اور مردانہ صفات کا حامل ہوتا اور پھر جن چکروں میں آپ پڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی انہیں چکروں میں پڑ جاتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا سمجھ نہیں آ رہی یہ کس لیے ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفع تضاد کے لیے بات کہ یہ ان کو ضدہ نے ایسا مت سمجھو کہ یہ جمع نہیں ہو سکتا نہیں اور اس سے پتہ چلا کہ نور جو ہے اس کا شکل بشری میں آنا اور بشری عوارض کے ساتھ متصف ہونا یہ کوئی بعید نہیں بالکل اب سمجھ آئی کہ نہیں اور حقیقت یہاں بمانا جو ہم لیتے ہیں ذات حقیقت صفت مطلب ماں بھی شیء ہوا جی حقیقت جو لیتے ہیں وہی ماں بھی شیء ہوا اس میں ذات کے جو مترادف بن جاتا ہے ہاں ہاں یہ بھی ذات کے مترادف ماں بھی شیء نہیں یہ ذات کے مترادف نہیں ہے یہ غلط ہے جی یہ تو عام مانا ہے معاشرت تو حقیقت ذات کے مترادف کیونکہ حقیقت
ماہیت پر اس وقت اطلاق کرتے ہیں یا اس ماہیت پر اطلاق کرتے ہیں جو خارج میں موجود ہو. خارج میں موجود ہے. ثابت ہو. سمجھ لگی. خارج حقیقت جو ہے نا جی یہ ثبوت فی الخارج پر دلالت کرتی ہے. ٹھیک. سمجھ نہیں آ رہی. جی جی. مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے تے اگے جا کے دیکھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی رسول پاک آنسو بہا رہے. انہیں پوچھا تے جواب ملا کہ اسی جڑا یوم بدر دے قیدی دے فدیہ لیا نا وہ وجہ کر سمجھ نہیں. ہاں یوم بدر جنگ بدر دے قیدی جڑے انہیں کہنا فدیہ گنن دی وجہ کر کے ایک عام ساری. جی ہاں کیا ہے تو سمجھ نہیں آئی. ایک طرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب فرمائے فدیہ گنو چھوڑو اور اس فدیہ گنن تو بعد آپ دوتے ایک غم دی وجوہات اللہ تعالیٰ نے نا پسند کیتے ہیں نا کام کو. اللہ تعالیٰ حضرت عمر دی رائے کو پسند کرتا ہے. سمجھ لگی. ہاں یعنی کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رائے مبارک حضرت اتر سنا ایک ہوں اولا ایک ہوں خلاف اولا. سمجھ لگی. اللہ تعالی کے نزدیک او رائے اولا ہے یہ خلاف اولا ہے. سمجھ لگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو قیدیوں کو مار دینے دی تو قدرت لکھایا کرتا اپنا کفار نال غضب ذات پاک دکھایا جو کتنا ہے. تساں فدیہ دیکھ گھن کے تے بھئی جڑا ہے انہاں تے اے نرمی کیتی ایک قسم دی. انہیں کو تساں چھوڑنا چاہتے تو چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رائے شریف تو یہ ہے نا سیدنا صدیق اکبر پاک دی رائے شریف یہ ہے کہ بھئی یہ اور کیتا ونجے فدیہ گھن تے چھوڑ دیتا ونجے مسلمان مارن چلو انہیں کچھ حاصل تھے کوئی نہ فائدہ دنیا بھی تگڑے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دی رائے شریف یہ ہے کہ انہیں مار دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رائے شریف کیا اولا رہی اثر یہ اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میرے کو اتنا غضب ہے کفار نہ. اشارہ یہ بھی ہے نا کہ نہیں وجہ کر کے نقصان دیں گے وہ دیکھتے انہیں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے. نہیں ہزیمت نہیں آ سکتے. ہزیمت نہیں آتی وقتی نقصان آ سکتے. ہزیمت جڑی وہ نہیں آ سکتے. ہزیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدے نہیں آئی. سمجھ لگ جائے صرف وقتی نقصان تھی آئی بلا وہ تو فتح دینے کو تھی. یہ تو نہیں بھی شکست ہے یہ وقتی پریشانی بڑی ہے بلا اللہ تعالیٰ پاسا پلٹ دیتے تھے. بس جنگے ہونے بھی تو فدیہ گھنٹے چھوڑے گی. ہاں ہاں مطلب ہے جو بھائی وہ کوئی اللہ تعالیٰ تو امر نہیں. اصل گل یہ کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں کہ انہیں فدیہ حرام کیتا ہے یا اس وقت حرام سی.
اس ویلے اختیار سی، ہوں بھی اختیار ہے، جی جی فدیہ لے لو، مار دو، غلام لونڈی بنا لو، اترا سلطان اما منم بعدو و اما فدان او تدع الحرب وزارا حتی تضع الحرب. سمجھ لگ گیا وہ جڑنا ہوں ایک من ہو گیا، ایک فدا ہو گیا جی، تے ایک ہو گیا قتل. کیا میں فشد الوثاقہ کی میں پیچھو فإما من بعد اس تو پہلا کی وشد الوثاق. ہاں فإذا لقيتم الذين كفروا جل کافرن ملو جنگ وچ فضرب الرقاب، مارو دھونا انہاں دی. ہائے 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 حتى إذا أثخنتموهم فشدوا حتی اذا اسخنتموہم، جس لے انہوں نے قبضہ کر گنو، بات گنو انہوں کو چنگا ٹکا کے مضبوط بنیا جی، چھوٹ نہ جا. پھر یا من نے احسان کر کے چھڑ دو یا فدیہ. ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.